پیغمبر اعظم و آخر، یہ کتاب ڈاکٹر نصیر احمد ناصر نے لکھی تھی۔ عظیم انسانوں کے سوانح حیات پڑھنے کا مجھے بچپن ہی سے شوق رہا ہے۔ ہر سوانح عمری پڑھ کر ہمیشہ میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص عظیم کیسے بن گیا۔ حبیب خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھی تو پھر یہی سوال پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں حسین نمونہ ہے، لیکن اصل میں اس کے لیے ہے جسے اللہ سے ملنے اور آخرت کے دن کے آنے کی امید ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہو۔ حیرت اس بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی یعنی لکھے پڑھے نہ تھے، کسی سے تعلیم و تربیت نہ پائی تھی۔ آپ نے بچپن میں بکریاں چرائیں اور پھر سوداگری کی۔ 40 برس تک آپ نے لوگوں میں عام مگر اچھے سچے دیانتدار اور رازبار شہری کی طرح زندگی گزاری۔ پھر آپ نے ایک دن یکا یک کیوں اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا نبی و رسول ہوں۔ بنی نوع انسان کو شرک و بت پرستی کے اندھیروں سے نکالنا اور قرونی اور قارونی طاقتوں کے پنجہ استبداد سے نجات دلانے اور ان کے لیے حسین و مثالی معاشرے کی تعمیر کرنے کا بیڑا اٹھایا، جس میں وہ عزت و احترام، امن و سلامتی اور آزادی و اخوت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ پھر یہ کیوں اور کیسے ممکن ہوا کہ 22-23 برس کے اندر انتہائی نامناسب و شکیب حالات اور تمام عرب کی مخالفت و رجیت کے باوجود آپ اپنے اس بے مثال و تاریخ ساز مشن میں کامیاب بھی ہو گئے۔ نیز آپ نے اس دوران میں جو پیشن گوئیاں کیں وہ سب کی سب سچی ثابت ہوئیں۔ جزیرہ نما عرب جس میں ہمیشہ لا حکومتی کی حالت رہتی تھی اور مرکزی حکومت کبھی قائم نہیں ہوئی تھی، آپ نے اس میں کیسے اور کیوں کر ایک ناقابل تسخیر قومی اور مرکزی حکومت قائم کر دی۔ عرب جو صدیوں سے تضاد کا شکار تھا اور باہم برسر پیکار رہتا تھا، ان میں آپ نے کیسے اخوت اور محبت اور وحدت پیدا کر دی۔ آپ نے وحشی و جنگجو قبائل کو کیسے 2 عشروں کے اندر مہذب و ترقی یافتہ بنا دیا۔ حیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے عمر بھر نہ لکھا نہ پڑھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے قرآن حکیم ایسی عظیم و بے مثال کتاب جو علم و حکمت کا سرچشمہ ہے لوگوں کو سکھائی۔ حیرت کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ آپ کی ذات اقدس میں وہ اوصاف حمیدہ اور کمالات حسنہ کیسے مجتمع ہو گئے جو کسی انسان میں آج تک جمع نہیں ہوئے، اور جن کی بدولت آپ عظیم و بے نظیر مفکر و حکیم، مسلح و معلم میں انسانیت، فاتح و حکمران، اور تاریخ نے آپ کو عظیم و عہد آفرین شخصیت، رحمت للعالمین اور پیغمبر اعظم و آخر تسلیم کر لیا۔ دہوش و طیور کو سدھارنا اتنا مشکل نہیں جتنا انسان کو سدھارنا، بگڑے ہوئے انسان کو انسان بنانا۔ 3 وجوہ سے ازبت دشوار ہوتا ہے۔ اولاً وہ قلب یعنی عقل و فکر، ارادہ و اختیار، نظریات و اعتقادات اور جذبات و تعصبات اور حافظہ رکھتا ہے۔ انسان جب اپنے مقام انسانیت سے گرتا ہے تو انتہائی پستیوں میں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں سے اسے نکالنا اور پھر مقام انسانیت پر پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک اسلام کا ایک بنیادی مقصد انسان کو استحصالی قوتوں سے نجات دلانا، اسے معاشرے میں آزادی و عزت کا حسین مقام دلانا تھا، اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے۔ دیگر تمام مذاہب سے زیادہ انسانی آزادی کا احترام کرتا ہے۔ انسان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کا عہد اور مربوب ہے۔ یہ حیثیت عقیدہ توحید نے معین کی ہے، جس کی علامت یہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس لا نے اسلامی یا انسانی معاشرے میں کسی فرعون یا
قارون کے لیے قطعاً گنجائش نہیں چھوڑ دی۔ توحید انسان کی فطری آزادی کی ضمانت دیتی ہے۔ عصر حاضر کے انسان کا سب سے بڑا روگ احساس تنہائی ہے، اور اس کا حقیقی سبب مکمل محبت کا فقدان یا کمی ہے۔ عظیم انسان وہ ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، اور ان کے لیے سوانح حیات ہمیں اس حقیقت کی یاد دہانی کراتی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو عظیم بنا سکتے ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر زمان و مکان کے لیے رحمت ہیں، لہٰذا آپ کے بعد رسالت و نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ عقل انسانی نے چونکہ اپنے ارتقاء کے اس مقام پہ پہنچ جانا تھا جہاں اسے اسرار کائنات و حیات کا سراغ لگانے کے قابل ہو جانا تھا، اس لیے اسے قرآن حکیم میں حسن کے اسرار و رموز کا سراغ لگانے کے لیے تنہا چھوڑ دینا مشیت ایزدی ہوئی۔ لیکن رحمت الہی نے عقل کو عملی حکمت سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو حسین و کامل نمونہ بنا دیا۔ یہ نمونہ زندگی چونکہ کل حیات انسانی کا نمونہ ہے، اس لیے ہر زمان و مکان کے انسان کے لیے ہے۔ شرک سے انسان اپنی شخصیت کو پارا پارا کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور معاشرے کو بھی ظلم کے حوالے کرتا ہے۔ فرعون، حامان اور قارون تینوں طاغوتی استحصالی یا انسان دشمن کردار ہیں جو معاشرے میں شرک و بت پرستی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تاریخی کردار بھی ہیں اور علامت بھی۔ کتب حدیث و سیرت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ قہقہ لگا کر نہیں ہنستے تھے بلکہ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی بات میں کسی سے انتقام نہیں لیا۔ خلق شخصیت انسانی کا آئینہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خلق سے متعلق فرمایا ہے کہ وہ عظیم ہیں۔ عظمت خلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظرف میں وسعت و پہنائی اور عادت و خصائل اور افعال و کردار میں رفت و خوبی بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ اس نے خلق بہت بڑی نعمت ہے، چنانچہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نعمت کے لیے اللہ کا شکر بجا لاتے تھے۔ ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تیری نیکی تجھے مسرت بخشے اور تیری بدی تجھے بری لگے اور غم لائے تب تو مومن ہے۔ نے پھر پوچھا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب کوئی چیز تیرے دل میں خلش پیدا کرے تو اسے چھوڑ دے کیونکہ وہ گناہ یا شر ہے۔ ایک بار کسی شخص نے آپ سے عرض کیا مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کر۔ اس نے کئی مرتبہ یہی بات کہی اور ہر دفعہ آپ نے یہی فرمایا غصہ نہ کر، غصے سے چونکہ عقل مفلوج اور جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں۔ تکبر نہ کر، یہ انسان میں فرعونیت پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا، اور جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی کبر و غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ معرفت کے معنی ہیں پہچاننا۔ معرفت دو قسم کی ہے، معرفت نفس اور معرفت الہی۔ معرفت نفس کے متعلق علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ معرفت کا سرچشمہ غور و فکر ہے۔ جس کسی نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ معرفت الہی، شرک و بت پرستی سے اسے سخت نفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل و جلیل ہے، اس کے جمال و جلال کے مشاہدے سے اس پر نہ صرف حقیقت حسن آشکارا ہوتی ہے بلکہ اس میں جمالیاتی ذوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ عقل میرے دین کی اصل ہے۔ اصل کے معنی جڑ ہیں۔ پودا یا درخت اصل ہی پر قائم ہوتا ہے اور اسی پر اس کی نشو و نما اور بقا کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اس منطقی قیاس کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام کی بقا اور نشو اور ارتقاء کا دار و مدار عقل پہ ہے۔ بالفاظ دیگر عقل کے بغیر دین بے اصل ہے۔
عقل اس لیے بھی دین کی اساس ہے کہ قرآن مجید کو عقل ہی کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ عقل اور دین لازم و ملزوم ہیں۔ محبت میری بنیاد ہے۔ محبت انسانی کا مطلب یہ ہے کہ بنی نوع انسان سے ہمدردی و غم گساری اور عدل و احسان کیا جائے اور ان کی خاطر ایثار و قربانی سے دریغ نہ کیا جائے۔ شوق میرا مرکب یعنی سواری ہے۔ شوق سے آپ کی مراد طلب و جستجو یا آرزو ہے جس سے زندگی میں ہر کی فعالیت پیدا ہوتی ہے۔ شوق میرا مرکب کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انقلابی اور تعمیری سرگرمیوں کا محرک حقیقی شوق یا سوز آرزو تھا۔ آرزو و جستجو کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاتا ہے کہ اس کے فقدان سے حیات انسانی میں جمود و تعطل پیدا ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی میرا انیس ہے۔ انیس کے معنی ہیں انس رکھنے والا اور محبت کرنے والا۔ یہ مقولہ بھی جتنا مشہور ہے اتنا سچا ہے کہ یعنی دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ چنانچہ جب ایک دوست دوسرے دوست کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں بھی اپنے دوست کی یاد آتی ہے۔ یہ تو انسانی دل کا حال ہے۔ لیکن جب ایک بندہ اپنے الہ، معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود کو یاد کرتا ہے، جو دلوں کا حال جانتا ہے، تو وہ اپنے بندے کو کتنا یاد کرتا ہوگا۔ اس کی رحمت بے پایاں سے لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کس پیار سے اپنے بندے سے کہتا ہے مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اعتماد میرا خزانہ ہے۔ خود اعتمادی کامیابی کی ایک پیش شرط ہے۔ انقلابی عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد تھا اور جس کے ذریعے آپ ایک عظیم و ہمگیر جمالیاتی معاشرتی انقلاب لانے میں کامیاب ہوئے، اس کی اساس خود اعتمادی پہ ہے۔ خود اعتمادی کے بغیر شخصیت انسانی کٹے پتنگ کی طرح ہوتی ہے۔ غم میرا رفیق ہے۔ غم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک غم ذات اور دوسرا غم انسانیت، جسے غم روزگار اور غم عشق بھی کہتے ہیں۔ اپنی ذات کا غم شخصیت کو مضمحل و ناتواں اور محدود و سوگوار بناتا ہے، اور اگر یہ بڑھ جائے تو زندگی کا بار گرہ بن جاتا ہے۔ اس غم سے دل کو آتش خاموش لگ جاتی ہے اور وہ اذیت ناک عذاب بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس غم انسانیت میں ایک تو ذاتی و دنیاوی تمام غموں کو مٹا ڈالنے اور دوسرے شخصیت کو بے قرار بنانے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں اس غم کی بدولت انسان میں بڑے سے بڑے امتحان سے بے خطر گزر جانے کا عمل پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور کتب سیرت سے ثابت ہے کہ آپ کو اپنی ذات کا نہیں انسانیت کا غم تھا، اور اس غم انسانیت کی نوعیت محض مادی یا دنیاوی نہیں تھی بلکہ روحانی تھی۔ آپ ایک تو بنی نوع انسان کو ہر قسم کی استحصالی اور طاغوتی قوتوں سے نیز شرک اور بت پرستی کے عقائد سے نجات دلانا چاہتے تھے، اور دوسرے ان کے لیے اخوت و محبت اور آزادی و مساوات کی بنیاد پر ایک حسین و مثالی معاشرہ تشکیل و تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ علم میرا ہتھیار ہے۔ اسلام میں علم کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، جس کا اندازہ مندرجہ ذیل امور سے لگایا جا سکتا ہے۔ اول، نبی کی حیثیت سے آپ کا اہم ترین فریضہ بنی نوع انسان کو علم و حکمت سکھانا ہے۔ دوم، قرآن مجید جو علم و حکمت کا سرچشمہ اور مرشد ہادی ہے، اس سے متقی لوگ ہی ہدایت و روشنی حاصل کرتے ہیں۔ تین، علم سے انسان کو اپنے اندر چھپی ہوئی قوتوں کے خزینوں کا پتہ چلتا ہے، جن کو استعمال کر کے وہ عظیم و کامیاب بن سکتے ہیں۔ اگر انسان اپنی ان قوتوں سے بے خبر رہے تو ظاہر ہے وہ ان سے کام نہیں لے گا اور وہ ضائع ہو جائیں گی، جسے کفران نعمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صبر میرا لباس ہے۔ مجید نے بار بار یہ حقیقت بے نقاب کی ہے کہ نصرت الہی صبر کرنے والوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ عجز میرا فخر ہے۔ انسان خلاقی طور پہ کمزور، اللہ تعالیٰ کا محتاج اور اس کا بندہ ہے، اس لیے بندہ محتاج کو عاجز ہی سزاوار ہے۔
عظمت انسانی کے بلند ترین مقام محمود پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عز و انکساری کو اپنا سرمایہ افتخار سمجھتے تھے۔ زہد میرا پیشہ ہے۔ زہد کی حقیقت آپ کی سیرت کے حوالے سے مندرجہ ذیل آیت سے واضح ہو جاتی ہے۔ جب تم فراغت پاؤ تو عبادت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب رہو۔ یقین میری قوت ہے۔ یقین کی 3 قسمیں ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حت الیقین۔ علم الیقین عقل سے، عین الیقین مشاہدے سے اور حق الیقین تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ صدق میرا حامی و سفارشی ہے۔ انسان طبعاً سچ کو پسند کرتا ہے اور اس سے مثبت طور پہ متاثر ہوتا ہے، کیونکہ سچ میں حسن کی تاثیر ہوتی ہے۔ اطاعت میری کفایت کرنے والی ہے۔ اطاعت سے مراد اطاعت الہی ہے اور اس کے معنی ہیں فرما برداری، نظم و ضبط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اور عبادت کرنا۔ حبیب خدا حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ تشریف لے آئے اور آپ نے ان کی یہ باتیں سنی۔ ایک صحابی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل یا دوست بنایا۔ دوسرے نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی۔ تیسرے نے بولا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور اس کی روح تھے۔ چوتھے نے کہا، آدم کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ فرمایا۔ رسول اللہ نے یہ ساری باتیں سن کے فرمایا، میں نے تمہاری باتوں کو سنا اور تمہارے اس تعجب کو محسوس کیا کہ ابراہیم اللہ کے دوست ہیں اور حقیقت میں وہ ایسے ہی ہیں۔ یہ کہ موسیٰ اللہ کے ہمراز و ہم کلام ہیں اور حقیقت میں وہ ایسے ہی ہیں۔ یہ کہ عیسیٰ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے، در حقیقت میں وہ ایسے ہی ہیں۔ اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا اور فی الحقیقت برگزیدہ ہی ہیں۔ لیکن سنو، میں اللہ کا حبیب ہوں اور یہ بات میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا، اور قیامت کے دن میں پرچم حمد کا حامل ہوں گا جس کے نیچے آدم اور دوسرے پیغمبر ہوں گے، اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ نیز قیامت کے دن میں پہلا شفاعت کرنے والا اور پہلا کامیاب شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے کو حرکت دے گا اور اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے کھول دے گا، مجھے اس میں داخل کرے گا۔ میرے ساتھ ایماندار فقراء ہوں گے اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں اگلے اور پچھلے تمام انسانوں سے زیادہ معزز ہوں اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ تقویٰ، اس کے اصل معنی نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کے ہیں جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، کیا آپ کبھی ایسے راستے پہ نہیں چلے جس میں کانٹے ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں۔ پوچھا، اس حال میں آپ نے کیا کیا؟ فرمایا، میں نے کوشش کی کہ کانٹوں سے بچ کے نکل جاؤں۔ یہی تقویٰ ہے۔ یہی قرآن حکیم کی اہم ترین بنیادی اصطلاحات میں سے ہے۔ یعنی قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے متقی ہونا لازمی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ اور ہدایت کیوں لازم و ملزوم ہے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ ہدایت اسے ملتی ہے جسے اس کی طلب و جستجو ہو۔ علم کی طلب و جستجو ہو تو آدمی طالب علم ہوتا ہے اور طالب علم ہی علم حاصل کرتا ہے۔ ایمان سے متعلق ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا تعلق انسان کی قلبی، جذباتی و فکری اور عملی زندگی سے ہوتا ہے۔ ایمان و عمل لازم و ملزوم ہے، لہٰذا ایمان کے بغیر عمل اور عمل کے بغیر ایمان غیر معتبر ہے۔ قانون جزا و سزا، قدرت کا یہ قانون ہے کہ جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہر انسان کو اس دنیا میں عمر بھر امتحان دینا اور اس کا نتیجہ بھگتنا ہے۔ جو شخص جیسا اس دنیا میں اپنے آپ کو بنائے گا ویسے ہی آخرت میں ہوگا۔ دین کے نزدیک انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ ایمان اور اعمال صالح کے ذریعے دنیا میں صاحب حسن و سرور بن کر جنت میں جانے کے قابل ہو جائے۔ کامیابی سے متعلق اسلام کا عقیدہ ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ ہے حسن۔
اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حسن حقیقی کی جو انسان کا الہ ہے، خلوص و محبت کے ساتھ پرستش و عبادت کرنا، حسن فکر و یقین کے ساتھ احسان و حسن عمل کرنا، اور زندگی کی حسین راہ پہ چل کر اپنی حقیقی منزل مقصود پہ پہنچ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 اصول تھے: صداقت، امانت اور محنت۔ آپ کے نزدیک تجارتی کردار کی جو غیر معمولی اہمیت تھی، اس کا اندازہ آپ کی اس حدیث سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے: سچا اور دیانتدار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے۔ اس جگہ اس امر کی صراحت بھی کر دی جاتی ہے کہ آپ کا فلسفہ اخلاق محض نظریاتی نہ تھا بلکہ عملی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کرتے تھے وہ کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حقیقت کا حق الیقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا مالک اور وہی کل بنی نوع انسان کا خالق و رب ہے، اور سب انسان اس کے عیال ہیں۔ عشق ایک ناقابل تسخیر قوت ہے۔ عشق نو ہو تو وہ سیل بے پناہ بن کر ہر قوت کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتا ہے۔ اگر وہ عشق خلیل بن جائے تو آتش نمرود میں کود کر شرک و بت پرستی کی ہر تصویر کو جلا کر راکھ بنا دیتا ہے۔ جب وہ عشق موسیٰ بنتا ہے تو دریا کا دل چیر کر فرعون و حامان و قارون سب کو اس میں غرق کر دیتا ہے۔ عشق مسیحا بنتا ہے تو اپنے علم و رافت سے دلوں کو مسخر کر لیتا ہے۔ یہی عشق جب عشق محمد بنتا ہے تو تمام نوع انسان کے لیے ہی نہیں بلکہ کل عالموں کے لیے محبت و احسان یعنی رحمت بن جاتا ہے۔ عشق محمد کی ایک امتیازی خوبی یہ تھی کہ وہ رنگ جمال و جلال سے مزین تھا۔ آپ کا عشق الہی بھی تھا اور عشق انسانی بھی تھا، جس سے صحبائے عشق 2 آتشیں بن گئی تھی۔ عشق خلوت گزی و صحرا پسند ہوتا تھا، وہ آپ کو جنت خانہ سے نکال کر کوہستان صحرا کے غار میں لے گیا۔ آپ کی سیرت طیبہ سے اس حقیقت کا سراغ ملتا ہے کہ خدمت خلق میں عظمت و مخدومیت کا راز چھپا ہوا ہے۔ اس سے وہ سچی خوشی ملتی ہے جو حاصل زندگانی ہے، اور اس سے روح اپنے اندر ارواح خلائق کو جذب کر کے بحر بیکرا بن جاتی ہے۔ عقل نتائج سے ڈراتی ہے لیکن محبت آپ کو میدان عمل میں نکلنے پر آمادہ کرتی ہے اور آپ کے دل میں حوصلہ اور حوصلے میں توانائی پیدا کرتی رہتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے وقت یہ بات ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ آپ عظیم انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اعظم و آخر بھی تھے۔ اس حیثیت میں آپ کے قول و فعل کو چونکہ ہر زمان و مکان کے انسان کے لیے حسین و مثالی نمونہ بننا تھا، اس لیے آپ جو کہتے تھے وہی کرتے تھے۔ معجزات کے بارے میں میری رائے تو یہ ہے کہ جس طرح آپ کی نبوت و تحریک ہر زمان و مکان کے لیے ہے، اسی طرح آپ کے معجزے بھی عالمگیر اور ہر زمان و مکان کے انسان کے لیے رحمت ہیں، اور وہ اصل میں 2 ہیں: قرآن مجید اور آپ کی سیرت طیبہ، جنہیں عام طور پہ کتاب و سنت کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان لانا ایک ایسا واقعہ ہے جس سے تاریخ اسلام کا رخ ہی بدل گیا۔ مسلمان اب اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ زیادہ جرأت سے کام لے سکیں۔ انقلاب کی راہ میں بڑی کھٹن دشوار گزار اور ہمت شکن ہوتی ہے۔ ان میں سے عزم و ایمان، صبر و استقلال اور تدبر و حکمت سے گزرنا پڑتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اقرار کرو کہ تم اللہ کے سوا کسی کو الہ معبود نہیں کہو گے، اور اس کے سوا جس کی بھی تم پرستش کرتے ہو اسے چھوڑ دو گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشاہدہ کرایا، اس کی روشنی میں آپ نے ہجرت کے بعد جس مثالی انسانی معاشرے کی تشکیل و تعمیر کی، اس میں فرعون، حامان اور قارون کی قطعی گنجائش نہ تھی اور نہ ہے۔ احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ معراج سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے انسان کے لیے ایک ارمغان لائے جسے الصلاۃ یا نماز کہتے ہیں۔
نماز دراصل انسان کو مقام احسان عطا کرتی ہے۔ نماز کے دوران میں انسان جب اپنے آپ کو اپنے الہ کے حضور سمجھتا ہے تو اس احساس یا شعور سے اس پر ایسی وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے یا آج کل کی زبان میں وہ ایسے تجربے سے گزرتا ہے کہ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے الہ کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ مشہود اور وہ شاہد ہوتا ہے۔ نماز چونکہ فواحش و منکرات سے بچنے، نیز تزکیہ نفس اور قرب و حضوری کا بہترین ذریعہ ہے، لہٰذا اسے شب و روز کے 5 موزوں ترین اوقات میں قائم کرنے کا تعین بھی کر دیا گیا ہے۔ ہجرت تاریخ انسانی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ وہ ایک ایسا تاریخ ساز و عہد آفی واقعہ ہے جس نے اسلام کی انقلاب و انگیز تحریک رحمت للعالمین کو قریش کے زندان سے نکلنے اور ایک آزاد و سازگار دنیا میں اپنے پاؤں مضبوطی سے جمانے اور اپنے آپ کو ناقابل تسخیر بنانے اور بنایا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ نے اپنی تاریخی دور کا آغاز کا شمار سن ہجرت سے کیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہجرت نہ ہوتی تو تحریک اسلام کو قریش کی قید سے کبھی رہائی نہ ملتی۔ مسلمانوں اپنے حال اور مستقبل کے کاموں میں ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کی برائیوں کو دور اور اس کے اجر کو بہت زیادہ کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرا اسے یقیناً عظیم کامیابی نصیب ہوئی۔ تقوی اللہ تعالیٰ کے غضب، عذاب اور غصے سے بچا لیتا ہے۔ تقوی چہرے کو روشن اور پروردگار کو خوش اور انسان کے درجے یا مقام کو بلند کرتا ہے۔ پیغمبر رحمت للعالمین مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے فوراً ہی اپنے منصوبے کے مطابق تعمیر و انقلابی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا اور اس مقصد کی خاطر سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ جنگ بدر دراصل میں امتحان عشق و وفا تھا۔ اس امتحان سے تقریباً 3 ہفتے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ روزے فرض کر دیے تھے تاکہ ضبط نفس پیدا ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ بدر کی فتح سے مسلمانوں کو سیاسی لحاظ سے بالخصوص بہت فائدہ ہوا۔ عرب کے قبائل میں ان کی اکثری قوت کی دھاک بیٹھ گئی۔ دلیل یہ ہے کہ اگر اس میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو بنی نوع انسان کی تاریخ کچھ اور ہی ہوتی۔ دشمن سے مقابلے کے وقت ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی ان کے احکام پر عمل کرو، آپس میں نہ جھگڑو، صبر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ فقر اور ریاکاری سے اعتراض کرو، کسی کو اللہ کی راہ سے نہ روکو۔ کے نزدیک انسانی جان کی قدر و قیمت اور اہمیت کا اندازہ اس عمل سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک فرد کا ناحق قتل ایسا ہے جیسے جملے افراد نسل انسانی کو ہلاک کر دینا ہے۔ اسی طرح کسی ایک شخص کو موت کے منہ سے بچانا ایسا ہے جیسے پوری نسل انسانی کو دوبارہ زندگی عطا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک اسلام کا مقصود صرف سیاسی انقلاب نہ تھا بلکہ ہر زمان و مکان کے انسان کے لیے حیات انسانی کے ہر گوشے میں حسین انقلاب لانا اور اسلامی معاشرے کی تعمیر کرنا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صالح انسانوں کی ایک جماعت تیار کرنے میں گزری، کیونکہ ایسے لوگوں کے بغیر صالح معاشرے کی اساس نہیں رکھی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کا ارادہ فرمایا، لوگوں مجھ سے سن لو، میں تمہیں باتیں وضاحت کے ساتھ بتاتا ہوں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ 1 سال کے بعد میں اس جگہ تم سے کبھی آئندہ ملوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، یاد رکھو میں نے پیغام خداوندی کے فرائض کی بجا آوری کر دی ہے، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اب یہ فریضہ میری جانب سے میری امت پر ہے، یعنی جو یہاں موجود ہیں وہ آنے والی نسلوں تک میرا پیغام پہنچاتے رہیں۔ اس خطبے میں انسانی مساوات کا درس کہ لسانی، نسلی، جغرافیائی امتیازات کے مقابلے میں
ہر انسان کی فضیلت کا مدار اکتسابی فضائل ہیں۔ امانت کا احترام اور اس کی واپسی ضروری ہے۔ اپنے خاندان کو چھوڑ کر دوسرے رشتے جوڑنا، باہمی عزت نفس، رواداری اور مدارت کو ملوث رکھنا ضروری ہے۔ مجرم اپنے جرم کا بذات خود ذمہ دار ہے۔ جو لوگ آج موجود ہیں وہ آنے والی نسلوں کو نسل در نسل میرا پیغام پہنچاتے رہیں۔